اب لوگوں کو نا مشہور ہونے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، تقریریں ہی نہ کو لہن وہی پرانیاں 12 مہینے آلیاں 12 یا 50 سال 2 سال آلیاں پرانیاں ہونوں کہنے کہ کی کریے مشہور تے ہونے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ نئے عالم دین بن کر آئے تو علاقے میں آئے، علاقے میں لوگ جانتے نہیں تھے، انہیں کہا بھی ہون تقریریں کہ میں چلن گیا بھی جانتے نہیں ہیں لوگ، ہون کچھ کرنا تے ہے، مشہوری تے ہونی ہے، لوگوں نے بلایا تھے، پیسہ کتوں آئے گا، مقصد تو اور اس نے اعلان کر دیا ایک جمعے پہ، اس نے کہا جی کتا حلال ہے۔ کی حلال ہے؟ علاقے شور پڑ گیا، علاقے میں شور پڑ گیا، او جی نواں ایک مولوی آیا، انہیں کہا جی کتا حلال ہے۔ علاقے کے علماء کٹھے کر گئے، انہیں کہا خیر کی گل کر دی تھی، انہیں کہا نہیں گل اینج نہیں ہونی، مناظرہ ہونا، گل اینج نہیں ہونی، مناظرہ ہوئے گا، عوام کٹھی کرو، مجمع لگے گا، ممبر لگے گا، جی سٹیج بڑھے گی، ممبر ہوئے گا، اتھے گل کریں گے، اتھے اسی ثابت کریں گے، خود دلیلیں دے کے کتے دی حلال یادہ سے ثابت کریں گے۔ ساری عوام تاروں پتہ ہو جن کو مسئلہ ہوئے تھے، ساری عوام ویسے بھی کٹھی ہو جاندی ہے، عوام کٹھی ہو گئی، سٹیج لگ گیا، ایک طرف وہ سارے علاقے دے مولوی کٹھے ہو کے بہ گئے، ایک طرف وہ مولوی کتابہ لے کے بہ گیا، ہون پریشان بھی آج کتا حلال ہوئے۔ انہوں نے مولوی نے سپیکر دیتا، انہیں کہا مولوی صاحب دس کتے لکھے کتا حلال ہے؟ انہیں سپیکر پڑھے، انہیں کہا گال لیں جا کہ میں نو جاندہ کوئی نہیں سی، میں نو جاندہ کوئی نہیں سی، مشہوری واسطے ویسے حلال کتا تے حرام ہی ہے۔ ہون مولویاں نو جاندہ کوئی نہیں، بلاندہ کوئی نہیں، اعتراض یا لبیک ہوتے یا لبیک حالیاں ہوتے، اینج ہون چلنا نہیں۔ ہون قوم نو پتہ چل چکا ہے کہ تھے پاکستان دے وچ، یہ تے خواجہ صاحب نے فرمایا نا، خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت حقیقت معرفت طریقت سوا 4 یاراں دے دسا کوئی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں جو تم نے شریعت حقیقت اور طریقت اور معرفت کے طریقے بتائے ہیں، یہ سوائے 4 یاروں کے اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ بتائیں جی حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کتنے؟ 1 لاکھ۔ مسجد نبی میں 1 لاکھ، کعبہ میں 50,000، مسجد نبی میں کائنات کی سب سے بڑی دربار گنبد خضرا، اس دربار کے سجادہ نشین امام حسین دین پر وقت آیا تو 1 لاکھ والی نماز بھی چھوڑ دی، دین پر وقت آیا تو 50,000 والی مسجد بھی چھوڑ دی، دین پر وقت آیا تو کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین امام حسین نے دین پر وقت آیا تو گنبد خضرا بھی چھوڑ دیا اور میدان کربلا جا کر سجا دیا۔ حضرت سلطان بہو نے ایسے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھننے ہو۔ امام حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن آج ہم تو ہاتھ دے ہی کھڑے ہیں، آج ہم تو ان کے نعرے لگا رہے ہیں، آج ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو ان کی بات، آج بھی قوم کے اندر سے غلامی نہیں نکل رہی۔ وہ لگا ہوا تھا کہنے قمیض چموریاں تے ارباں دیاں چوریاں، چور نو چوریاں کرنیاں پہندیاں، چور نو چوریاں کرنیاں پہندیاں، ہر گالے سوریاں کرنیاں پہندیاں، پوری قوم دا مال کھان واسطے قمیض چموریاں کرنیاں پہندیاں۔ قوم کا مال کھانے کے لیے قمیض میں سراخ کرنے پڑتے ہیں، یہ دیکھو جی ہمارا لیڈر، یہ دیکھو جی اسی قمیض میں، بڑا سادہ آدمی ہے۔ میں نے کہا ایسے اب ڈھونگ نہیں رچائے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے تحریک لبیک پاکستان امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے بدولت آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے کہ ہماری جماعت کا مقصد بالکل کوئی نہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے اور میں نے حضور کے دین پر پہرا دینا ہے۔ اور یہی بتائیں جی آج اگر امام حسین ہوتے، آج اگر ہوتے دیکھیں عمران خان نال کھڑے ہوندے، نواز شریف نال، سرداری نال، ان دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایمانداری سے بتائیں، جڑا کہندے ابھی عمران نال کھڑے ہوندے 10 دے امام حسین ہوتے تو آج کشمیر کی بچیوں کے لیے میدان عمل میں ہوتے، شام کی بچیوں کے لیے میدان عمل میں ہوتے، آج اگر داتا علی حجویری ہوتے، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتے، وہ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہوتے، ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر الجہاد الجہاد لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہوتے، وہ یہاں بیٹھے ہوتے۔ آج ان کے ماننے والے بھی اسی لائن پر کھڑے ہوں، ان کے ماننے والے، یہ ہمیں کوئی نہ کر نہ ڈرائے، یہ نہیں ہے کہ آج لوگ آ کر ہمیں ڈراتے ہو جناب، بعد میں جیسے وہ فرما رہے تھے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے آ کر کہا نا کہ حضور
آپ مہربانی فرمائیں، آپ انگریز کے خلاف نکل پڑے تو انگریز تو یوں کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، قادیانیوں کے خلاف یہ ہو جائے گا۔ میرے پاس بھی جب شروع میں تحریک لبیک پاکستان میں آیا تو میرے محلے کا ایک بڑا بزرگ میرے پاس مسجد میں بیٹھا، میرے پاس بھی آ گیا۔ اس نے کہا شاہ جی مہربانی کرو تو سب پیو ماں دے ہکا ہی وے کلہ کلے، اکیلے اکیلے بیٹے ہیں، مہربانی کرو اپنے پیو ماں دا خیال کرو، تسی کیڑے پاسے لگ گئے ہو؟ مولوی خادم دے پیچھے دے توڑے ہوتے پرچے ہو رہے ہیں، گھروں چک کے گھر والے نال بدتمیزی ہو رہی ہے۔ میں کہ یار پیر میرے لیے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہم سے بھی ایسی بغیرت سید زادگی نہیں ہوتی کہ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے ہم گھر بیٹھے رہے۔ میں نے کہا یہ جان آنی، یہ جان ہے ہی حضور کے لیے۔ ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا یہ گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ حضور کے لیے رکھا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بتائیں جی کیا امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہے؟ ایک سوال ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر ہوتا ہے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے گالیاں دے، میرا گربان پکڑے، مجھے گھسیٹ کر لے جائے، سید بھی ہو جائے جو بھی ہو، مجھے گھسیٹ کر لے جائے، مارے گالیاں دے، کافر ہو جائے گا؟ تو اس گل میں سمجھو، پھر اس بات کو سمجھیں، کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر لازم نہیں آتا۔ اگر پیر حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے، بتائیں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین بیمار تھے، بخار تھا، لیکن جب میدان کربلا میں تھے تو آپ آ گئے کہا ابا جی اجازت دو میں شہید ہونا ہے۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں کوئی نعوذ باللہ آپ نے بہانہ نہیں بنایا کہ ابا جی میں تے بیمار ہاں، مہربانی کرو، میں تے اندر بیٹھا تسی چلو جاؤ، میں آگے پھر آگے سنبھال لاں۔ سید زادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ اب بھی سیدہ زینب کا خطبہ موجود ہے ہمارے بڑوں نے کتابوں میں، سید زادیوں نے ظالمہ کے وہاں اندر کھڑے ہو کر خطبہ کلمہ حق بلند کیا۔ تو آج بتائیں سید زادیوں نے کیا تھا، سیدہ نے کی ہوئے؟ بتائیں یہاں میرے ابا جی بیٹھے ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو کر میرے ابے کو گالیاں دے، گربان پکڑے، میں چپ کر کے دیکھتا رہوں، میں کہوں یہ کوئی نہیں کرن دے۔ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا خون ہے، کوئی کہے گا حضور کی گستاخی ہو، حضور کے خاکے بنے اور سید چپ رہیں، کیا وہ پھر سید کہلانے کے لائق ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمانوں والی حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے پڑ گئے۔ یہاں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مرزائیوں کے یار بیٹھے ہیں، اوپر سے لے کر سارے مرزائی بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے عہدوں پر سب کو پتہ ہے کیا پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی نہیں ہے؟ پھر وہ ان کو دیتے ہیں، پھر نعرے حسینیت دے۔ امام حسین کربلا میں کھیر پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں سبیلیں جلانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں حلوہ بانٹنے گئے تھے، امام حسین کربلا میں بریانی کی دیکھ دیکھ پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں دین پر پیرا دینے گئے تھے، ہاں دین پر پیرا دینے گئے تھے، اور قیامت تک امت کو بتایا میرے جانے کے بعد امت میرے نام پر سبیلیں بھی پیے، بریانی بھی کھائے، حلوے بھی کھائے، لیکن جب دین پر وقت ہے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پر بھی چڑھوائے۔ لیکن آج یہ ہمیں سنت یاد نہیں، یہ بات ہم بھول گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو جب پکڑ کر لے گئے نا، وہ آپ گئے شہزادیوں کے ساتھ، تو یزید نے آپ کو کہا، اس نے کہا میں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ ہماری بات مان لو، ہماری بات وہ مان لیتے تو آپ کو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جیسے آج یہ کہتے ہیں مولوی اسی تنو آکے اسی اے ساڑھے خلاف گل نہ کرو، ہون پھر ہتھ کڑی تے لگ گئی۔ میں نے کہا مرد مرد ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے پیڑوں دے میدان ہے، سانو ہتھ کڑی لا کے تسی اپنی مردانگی نہ بھی کھائی کرو، او تے تسی ساڑھے قائد دی پھر ویکھ لئی ہونی ہے مردانگی۔ صدام حسین تھے نا، صدام حسین رحمت اللہ علیہ، جب اس کو پھانسی پر چڑھانے لگے نا تو صدام حسین کو نا ایک امریکی ایجنسی والے نے آ کر کہا ہاں ہون دس ٹنگوایا پھر نہیں ٹنگوایا، بڑا تو مسلمانوں کا رہنما بنتا تھا، بڑا مسلمان بیٹیوں کی باتیں کرتا تھا، بڑا بچانے کی باتیں کرتا تھا، ہمارے ساتھ جنگیں کرتا تھا، آج بتا ہم نے سازشیں کر کے تجھے پھانسی پر لٹکایا کہ نہیں لٹکایا؟ صدام حسین نے اسے تاریخی جواب دیا تھا، ہمارا بھی یہی تاریخی جواب ہے وہی جو صدام حسین نے دیا تھا۔ صدام حسین نے اس کو
پتہ کیا کہا امریکی ایجنسی والے کو؟ اس کو کہا اے مرد بن مرد. یہ بات مجھ سے اس وقت کرنی تھی جب میں کرسی پر بیٹھا تھا. تسی ساڑے نال گال کر رہی پیڑ ہوندے بابا جی نے میدان ہے او تے تسی وزیر آباد تک ویکھ چکے ہو.